بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں اشارہ دیا گیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تکالیف کے بعد راحت اور سرفرازی نصیب ہوئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کامیابی عطا کریں گے۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی نادم ہوئے تھے، اسی طرح فتح مکہ کے دن قریش مکہ جو تھے ان کو بھی نادم ہونا پڑا۔ تو سب سے پہلے اس صورت کے شروع میں یوسف علیہ السلام کی خواب کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے بیان کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، جس کی وجہ سے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وہ اکثر رہا کرتے تھے، ان سے علیحدگی کی درخواست کی اور پھر ان کو بہانے کے ساتھ جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو امتحانات مقصود تھے وہ ان کے اوپر آئے، جن میں سے پہلا امتحان یہ تھا کہ ان کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ پھر دوسرا امتحان ان کے اوپر یہ بنا، باوجود اس کے کہ وہ اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں جو تھے صالح قرار دیے گئے، پھر بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی فراست کا ایک چھوٹا سا امتحان ذکر کیا، جس میں 2 آدمیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی فراست کا دوسرا ایک یعنی بڑا امتحان اس کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا، انہوں نے اپنے علم کو کس طرح صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وہ اپنے دونوں امتحانات میں، جو چھوٹا امتحان تھا وہ ذریعہ بنا بڑے امتحان کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی فراست کے بعد ان کو کامیابی عطا کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منصب عطا کر دیا، تو اس کے بعد جو کنعان والے یعنی ان کے بھائی تھے، ان کو قحط کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے پاس آنا پڑا اور ان کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ حاضر ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے اپنی دانشمندی اور اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر تیسری دفعہ دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے ان کے بھائیوں کا کہ ان کے بھائی سہ 12 حاضر ہوئے اور آپس میں ان کا تعارف ہوا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے سارے خاندان جو تھا وہ سارے کا سارا مصر آ گیا، اور یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں اپنی خواب دیکھی تھی وہ خواب پائے تکمیل تک پہنچی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں کہ جو عبرت اور عقل حاصل کرنا چاہے تو اس قصے سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی آفتاب نبوت، جب نبی جو ہیں وہ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں تو پھر بھی بعض لوگ اپنے کفر اور ضلالت کے اوپر جو ہے وہ جمے رہتے ہیں، اور نور آفتاب جو ہوتا ہے اس سے وہ روشنی حاصل نہیں کرتے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو نازل شدہ کتاب ہے یہ تو ان کی ضرورت کے مطابق تھی، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس سے انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزوں کو تو مانتے ہیں
جو ان کو نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور قرآن پاک کو یہ لوگ اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ علم الہی ان کے اوپر ہر حال میں حاوی ہے۔ اگر یہ لوگ اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لاپرواہ ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی امید نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کتاب کو صحیح مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جس طرح ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں، کیونکہ ان کے جس طرح طرز عمل میں فرق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی جزا اور سزا کے اندر بھی فرق کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بتایا گیا کہ مخالف لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں ظاہر کی جاتی جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہیں ان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ حالانکہ قرآن مجید تو کہتے ہیں اعلیٰ درجے کا جو ہے مؤثر ہے، لیکن یہ تمہارے جو دل ہیں یہ پہاڑ زمین ان سے بھی زیادہ بیکار ہو گئے ہیں، جو ہے کہ یہ اس چیز کا اثر ہی نہیں لیتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی مزاح کیا گیا، ان کا بھی تمسخر اڑایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر مہلت دی ہے، اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کے بیوی اور جو بچے ان پہ شبہ کر رہے ہیں، تو پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ان کے بھی بیوی بچے ہوتے تھے۔ بہرحال اللہ نے آپ کو یہ کیا کہ آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ آپ اپنا رسالت کا جو فریضہ ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے نافرمانوں کو خود ہی نمٹ لیں گے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ واضح کیا گیا کہ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کا جو مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، گویا کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے۔ پھر جو آگے بھی ذکر کیا گیا کہ جو مخالفین انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کے متبوعین سے بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ پھر آگے یہ ذکر کیا گیا کہ جو قیامت کے دن یعنی جو شیطان ہے جس کو یہ اپنا مقتدی اعظم مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، وہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ قیامت کے دن ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرے گا۔ پھر آگے یہ ذکر کیا گیا کہ جو حق کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ حقیقی طور کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصل شدہ احکام ہیں ان کی وہ اطاعت کریں۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کو جو نمونہ کے طور کے اوپر پیش کیا گیا، اور اس بات کی طرف توجہ دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو درسگاہ ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہوئے تھے، اس طرح آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوں۔
پھر آخر میں جو تھے مورزین حق یعنی حق سے اعراض کرنے والے لوگ، ان کو قیامت کے دن احساس ہوگا کہ ہم نے جو اپنی زندگی گزاری بری گزاری، اور وہ درخواست ہی کریں گے لیکن ان کی درخواست اس وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت اور موقع دیا ہے وہ گزر چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔